बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम ख्वाजा मोहम्मद सुहेब अर्रहमान रूहानी इलाजगाह एंड हिजामा सेंटर से आपकी खिदमत अक़दसा में एक अनमोल वजीफ़ा लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। तमाम बहन भाइयों को हमारे इस चैनल इस पेज के अंदर खुश आमदीद। आजकल बहुत सारे लोगों को इस बात का सिर्फ एहसास हो चुका है, बल्कि ये बात उनके जहन नशीन बन चुकी है, और अक्सर हकाइक भी होते होंगे, मैं इसे कह नहीं सकता, लेकिन हकाइक उतने नहीं होते जितने बयान किए जाते हैं और जितने परसेंट इसको समझा जाता है। वो ये है कि हर कोई ये समझता है कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है, मेरे ऊपर जिन्नात हो चुकी है, और या ये है कि मुक्किलात हैं मेरे ऊपर, या शैतानी असरात हैं। तो ये बातें चंद एक बंदों के ना जहन में बैठ चुकी है, हालांकि इतना होता नहीं है इशू। देखें, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारका के अंदर शयातीन ने एक सहाबी को कत्ल कर दिया था वाशरूम के अंदर। तो उस दिन के बाद आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाई थी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि जब आप वाशरूम में जाएं तो इस दुआ का जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह करीम शैतान और आपके दरमियान में पर्दा कर देंगे। ऐसे ही कुछ हालात हमारे भी हैं। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और उनके अमाल को अपने पसे पुश डाल दिया है, तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हुए हैं। अब वहाँ हकायक कुछ के कुछ होते हैं। अब जाहिर बात है, किसी के हकायक के अल्फाज बयां कुछ और होगा, दूसरा जो आपसे बयान करेगा उसका अल्फाज बयां कुछ और होगा। बहरहाल असरात हैं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इतने नहीं हैं जितने बयान किए जाते हैं, और होंगे भी सही कुछ ऐसे। तो बहरहाल सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप शयातीन, जिन्नात और जादू इन चीज़ों से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको खुद बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारना होगा। जिस दिन आपकी ज़िंदगी प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरेगी, फिर आप कभी ना ठोकर खाएंगे, ना इंशाल्लाह कभी नुकसान उठा सकेंगे, और ना ही कोई ऐसी परेशानी आपके सामने आएगी जिसका आपके पास हल ना हो या आप उसका इलाज ना जानते। तो सबसे पहले तो अपने घर से इब्तिदा कीजिए कि घर में आने जाने की मसनून दुआएं, और उसके बाद वाशरूम आने जाने की दुआएं, सोने उठने बैठने की दुआएं, ये आपने लाजमी खाने पीने की दुआएं, ये लाजमी अपने अज्जा में शामिल कर लें, अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लें, और सुनन को पाबंदी से अदा करें। जब आपकी इन ज़िंदगी इन चीज़ों के गिर्द आ जाएगी, फिर मैं इंशाल्लाह गारंटी भी दूंगा कि आपको दुनिया का कोई जादू, दुनिया का कोई जिन्नात आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। हाँ, चंद एक ऐसे भी हैं जो सरकश जिन्नात हैं, तो उनके लिए बहुत से अमाल हैं। आज मैं आपको जिन्नात के लिए दो ऐसे मकबूल तरीन अमल बताऊंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी हैं, और आप अलैहि सलातु वस्सलाम के नसब मुबारक में से हैं। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के अमाल में से शामिल हैं, और ऐसे पावरफुल अमाल में से हैं कि अगर ज़िंदगी में आपने किसी मरीज से आपका सामना हो और आपने ये अमल कर लिया, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कायनात की कोई ताकत उससे उस जिन्नात को नहीं छोड़, आपकी इस पावर, इस अमल की पावर की वजह से वो जिन्नात दोबारा उस मरीज के ऊपर आ नहीं सकते। अमाल और वज़ाइफ बताने से पहले मैं चाहूँगा, मैं तमाम दोस्तों से ये इल्तिमास करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। तो पहला अमल ये है कि आपने अहादीस मुबारक में भी सुना होगा, माशाल्लाह आप बयान वगैरह सुनते होंगे उलमा के और बयान वगैरह। एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि वहाँ आपने ये सुनी होगी अहादीस रसूलुल्लाह कि जहाँ अजान होती है वहाँ शैतान नहीं आती, वहाँ से शैतान दूर भाग जाता है। जहाँ अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा हो वहाँ से शैतान दूर भाग जाता है। एक तो ये है कि आपने ये अजान आपको आनी चाहिए। जो मरीज है ये खुद अपने ऊपर ये अमल कर सके, या कोई ऐसा बंदा घर का
جو اس مریض کے اوپر یہ عمل دن میں پابندی سے کر سکے یہ اس کو ایک تو یہ کہ اذان صحیح طریقے سے الفاظوں کے ساتھ آنی چاہیے، بعض دفعہ الفاظوں کی غلطی ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ دو چیزیں آپ نے مریض کے کان کے اندر پہلی مرتبہ اذان دینی ہے اور 3 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں، اور پھر اسی طرح 1 مرتبہ اذان اور 3 مرتبہ یہ آیت مبارکہ مریض کے بائیں کان میں آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور یہ دن میں 5 ٹائم کرنا ہے۔ اب میں دیتا ہوں اس کی سند۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مریض لایا گیا جس کے اوپر جنات کی شکایت تھی، یا وہ لوگ اس کو اوپر سمجھتے تھے کہ وہ جنات تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پڑھا اور مریض کے کان میں دم کر دیا، اس کے بعد وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے عبداللہ تم نے یہاں کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہی سورۃ المؤمنون کی آخری آیت پڑھ کے اس کے کان میں دم کر دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو جنات کو جلا دیا۔ یہ الفاظ مبارکہ تھے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اس میں الفاظوں میں کچھ کمی بتائی ہو یا کچھ میری ناقص علمی کی وجہ سے کوئی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اپنی بارگاہ میں معاف فرمائے اور مجھے اس گناہ سے تلافی دینے۔ الفاظ ایسے ہی تھے کہ دیکھو تم نے جن کو جلا دیا، تو جب یہ فرمان مبارک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور آگے سے جنات نہ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک عمل تو یہ ہو گیا۔ اب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہم رحمہ اللہ کے اوپر میں یہ واقعہ سنا کے ان کی بات کروں گا۔ ایک آدمی کے اوپر تھے، ان کے دور میں بڑے سرکش جنات تھے جو بہت زیادہ نقصان کرتے تھے، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، ہر کسی کے ساتھ مار دھاڑ کرتے تھے۔ تو کسی شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر جنات ہے اور ایسی ایسی باتیں ہیں، تو انہوں نے ان کو بلوا لیا۔ انہوں نے ان کا یوں انگلی، چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑی اور اللہ کے کلاموں میں سے یہ کلام مبارکہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھا۔ پہلی آیات کے بارے میں بھی جو میں نے بتائی ہے سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، دوسری آیات جو ابھی بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ اگر انسان کا تعلق اللہ کریم سے گہرا ہے پھر تو بات بن جائے گی۔ اگر آپ اپنے سے کسی طاقتور دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو پیچھے سے سپورٹ اس ٹائپ کی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جو وظیفہ کرنے والا ہے یا جو عامل ہے ان کی بات میں اور ان کے کلام میں تاثیر تب ہوگی جب ان کی زندگی تقوی پر مبنی ہوگی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، وہ اللہ کی خاطر ہی جیتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی مانگے، اور ان کے پیچھے جو طاقت ہوگی وہ اللہ کریم کی روحانی طاقت ہوگی۔ میٹر کے اندر بجلی جب آتی ہے جب پیچھے سے ٹرانسفارمر مضبوط ہوتا ہے، جب اللہ کے ساتھ عامل کا تعلق گہرا ہوگا تب جا کے بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر للو پنجو نشئی ہے، بھنگ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے اور چرس کے چوف مار رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل اللہ پاک ہماری قوم کو بھی ہدایت دے۔ ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بیماریوں کا دم کرتے ہیں تو ساتھ میں سگریٹ والے دھوئیں کے دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں ایسی کوئی آیت تو ہم نے آج تک نہیں پڑھی جس کے اوپر یہ شرط لگائی گئی ہو کہ چرس پی کے تم نے اس کا دھوئیں کا دم کرنا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تو بات وہی ہے، اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ سے تعلق گہرا ہے اور مضبوط ہے تو بات بن گئی، آپ کا 1 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں وظیفے کی طرف۔ انہوں نے صرف 1 مرتبہ اس کی انگلی پکڑی اس سرکش جنات والے شخص کی اور کہا 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون،
قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، بس 3 دفعہ پڑھنا تھا، وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر پڑا، لیکن اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی جنات کی چیخیں نکلنا شروع ہوئیں، رونا شروع ہوئے، معافیاں مانگنا شروع ہوئے، اس کے بعد وہ زندگی میں دوبارہ نہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو ضرب لگتی ہے، یہ جو ضرب لگتی ہے روحانیت کی، للہیت کی، یہ اللہ سے تعلق کی وجہ سے لگتی ہے، ہر ایرے غیرے کی وجہ سے نہیں لگتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کو، کسی اللہ والوں کے پاس بچوں کو لے کے جایا کریں، ان سے دم کروایا کریں۔ اور ایک چیز سے آپ نے اور بہت سارا بچنا ہے، وہ یہ دیکھیں کہ آپ دیکھیں کسی دیہاتوں میں بزرگ ابھی اس بات پر بہت احتیاط کرتے ہیں کہ بیٹی ہو یا چھوٹا بچہ ہو، عصر سے لے کر عصر کے بعد سے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ آج تو ماشاءاللہ پیزے کھائے جا رہے ہیں، شوارمے کھائے جا رہے ہیں، زنگر کھائے جا رہے ہیں، اور یہ کھانے کا سب سے بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، اور یعنی مغرب کے بعد کے ٹائم میں۔ ہمارے دور کے اندر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی بھی بہت سارے گاؤں میں، بزرگوں میں، دیہاتوں میں، اگر گھر کا کوئی بچہ عصر کے بعد گھر نکلے تو بڑی سختی کی جاتی ہے، بڑی سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ رات کے وقت کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں شیاطین آسمان پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں غروب آفتاب کے وقت، تو وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر بھی پابندی کرنی ہے کہ اس ٹائم کے اندر نہ بچہ گھر سے نہ نکلے، نہ عورت گھر سے نکلے۔ بہت ساری بہن بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ رات کے ٹائم سے گھر سے نکل جاتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ اب شیاطین کے اثر کی وجہ سے اور کچھ نقصان ہو نہ ہو، رشتوں کی بندش یا اولاد کی بندشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں الرحمن روحانی علاج گاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی نیت سے وظائف، دم اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی روحانی مسئلے کا شکار ہیں یا جسمانی مسئلے کا شکار ہیں تو ویڈیو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا، فون پر بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد، شیطانی اثرات، میاں بیوی کے درمیان لڑائی، گھریلو لڑائی جھگڑے، کاروباری مسائل، جائیداد کے مسائل، اس کے علاوہ شوگر، یرکان، کینسر، بواسیر، بے اولادی، بے خوابی، ٹینشن، ڈپریشن وغیرہ کے لیے بھی دم، وظائف اور تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔